بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلاف میں آج ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی صحبت پائی ہو یا ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہو۔ ایمان کے علمبردار امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں اپنی آنکھیں کھولی جس دور کو دور صحابہ کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں صحابہ کرام بقید حیات تھے۔ اس کے علاوہ امام حسن بصری نے بیت نبوی میں پرورش پائی، کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام المؤمنین کی خادمہ تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے غیر ضروری محبت و انسیت تھی، اور ان کی والدہ سیدہ خیرہ بھی سو جان سے ام المؤمنین کی خدمات کیا کرتی تھی۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ خلافت فاروقی کی 21 ہجری میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کو یہ اطلاع ملی کہ سیدہ خیرہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو خوشی اور مسرت سے دل بھر گیا اور دونوں کو اپنے گھر بیت نبوی میں لے آئی۔ خوبصورت موتی کی طرح صاف و شفاف بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، لب نازک و باریک، رنگ گلابی پرکشش چہرہ، بچے کا حسن جمال دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے پوچھا کہ خیرہ تم نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدہ خیرہ نے کہا کہ بچے کا نام تو آپ رکھیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بچے کا نام حسن رکھا اور دعائیں دی۔ حضرت حسن بصری کے والد یسار زید بن ثابت کے غلام تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ حضرت یسار بھی زید بن ثابت کے محبوب اور عزیز تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پرانا نام حسن بن یسار ہے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بصرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے القابات۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے چند القابات یہ ہیں: خواجہ، امام الاولیاء، امام المحدثین، اسلامی دعوت کے علمبردار، سید التابعین۔ آپ کے ابتدائی حالات۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ خود ام المؤمنین ازواج نبوی میں علم و عمل، عقل و فہم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ماقبل اسلام کی نادر خواتین میں شامل تھی جو علم و فضل میں ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تربیت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں ہی ہوئی۔ کلی کرامت۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں باہر کسی ضرورت سے گئی ہوئی تھی۔ شیرخوار حسن بھوک سے بے قرار ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تسلی کے لیے اپنا سینہ بچے کے منہ میں دے دیا۔ شدت محبت و شفقت سے دودھ اتر آیا۔ شیرخوار حسن نے پیٹ بھر پی لیا۔ اس طرح حضرت حسن سیدہ ام سلمہ کے رضائی بیٹے ہوئے اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ کا یہ دودھ علم و فہم کی شکل میں ظاہر ہوا اور مستقبل میں حضرت حسن بصری سید التابعین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ قیام بصرہ اور تعلیم و تربیت۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ بصرہ میں قیام کیا۔ ان دنوں شہر بصرہ علم و فضل کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کی جامع مسجد میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے وعظ ہوتے تھے۔ یہاں آپ حضرت عبداللہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔
اور تفسیر قرآن و حدیث علم و قرأت حاصل کیا، پھر ان علوم میں ایسی فضیلت پائی کہ ملک کے چاروں جانب سے علماء و فقہا کا رجوع ہونے لگا، اور حسن بصری کا حلقہ درس، دعوت و تبلیغ، علم و فضل کا مرکز قرار پایا۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، اور خاص طور سے سیدنا علی بن ابی طالب سے خصوصی شرف حاصل کیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے 500 صحابہ کرام اساتذہ اور شیوخ رہ چکے ہیں۔ آپ کی عظمت و شہرت۔ بنو میاں کے مشہور امیر مسلمہ بن عبد الملک جو فاتح قسطنطنیہ ہیں، انہوں نے امام حسن بصری کی ہمگیر عزت و شہرت دیکھ کر ایک مشہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بصری میں کیا خوبی ہے جو انہیں مقبول عام کیے ہوئے ہیں۔ خالد بن صفوان جو آپ کے پڑوسی تھے کہنے لگے کہ حسن بصری کا باطن ان کے ظاہر کی طرح روشن ہے، ان کا قول و عمل یکساں ہے، وہ کسی نیک بات کی تلقین کرتے ہیں تو خود ان کا عمل لوگوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے اس بات پر، اور اب جب وہ کسی برائی سے روکتے ہیں تو خود اس برائی سے دیگر لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے بے غرض معاملات کرتے ہیں، کسی کے جیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور نہ حق کے بارے میں وہ کسی کی رعایت کرتے ہیں۔ لوگ ان کے محتاج ہوا کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسلمہ نے وہ مشہور بات کہی جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے، کیف یضل قوم فیہم مثل ھذا، وہ قوم کیوں کر گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسا عالم ہو۔ علمی اور عملی کمالات۔ علامہ ابن سعید لکھتے ہیں کہ حسن بصری جامع کمالات کے حامل تھے، عالم تھے، بلند مرتبت، رفیع الذکر، فقیہ تھے، عابد و زاہد، وسیع العلم کے علاوہ فصیح و بلیغ، حسین و جمیل بھی تھے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ عالم تھے، ان کی جلالت علمی پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ امام شیبی کہتے ہیں کہ ملک عراق میں کسی عالم ان سے افضل نہ پایا۔ امام اعمش کہتے ہیں کہ حسن بصری علم و حکمت کے محافظ تھے۔ امام باقر فرماتے تھے کہ حسن بصری کی باتیں انبیاء کرام کی باتوں کے مشابہ ہوتی تھی۔ علم باطن۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ علوم اسلامی میں شیخ الاسلام کا مرتبہ رکھتے تھے، لیکن یہ علوم ان کے لیے سراپا فخر و امتیاز نہ تھے۔ ان کا حقیقی مزاج و ذوق وہ علوم تھے جو قلب و روح سے تعلق رکھتے تھے، جن کو بعد میں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اس علم کے یعنی علم تصوف کے سرچشمہ فخر شمار کیے جاتے ہیں۔ علم تصوف کے تمام سلسلے انہی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ علم تصوف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارباب طریقت کے نزدیک امام حسن بصری سیدنا علی کی جانب یقینی طور پر منسوب ہیں۔ سلف تا خلف تمام اکابر صوفیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ تصوف کا سرچشمہ اور شیخ الشیوخ تسلیم کرتے ہیں۔ خشیت الہی۔ یونس بن عبجد کا بیان ہے کہ جب کوئی انجان آدمی حسن بصری کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہوں۔ جب بیٹھتے معلوم ہوتا کہ وہ کوئی قیدی ہو جس کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب وہ جہنم اور نار جہنم کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوزخ صرف ان کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ سب خشیت الہی کے آثار تھے جو ان پر ظاہر ہوا کرتے تھے۔ ارشادات و ہدایات۔ حسن بصری کے یہ ارشادات بہت مشہور ہیں۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو اور اس کے اہل کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔
تواضع کی یہ علامت ہے کہ جس کسی سے بھی ملے اس کو اپنے سے برتر و بالا سمجھے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے خدا کے ساتھ اس کی قربت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی شکایت کی، فرمایا اس کو ذکر و فکر کے مقامات میں لے جاؤ۔ مردے کے لیے سب سے بڑے خود اس کے گھر والے ہوا کرتے ہیں کہ اس پر روتے چلاتے ہیں، اور حالانکہ اس کے بدلے میت کا قرض ادا کرنا زیادہ ان پر آسان نہیں۔ فقیہ وہ انسان ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو، دن میں بصارت رکھتا ہو، اللہ کی عبادت پر مداومت رکھتا ہو۔ دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی طرح ہے، تم جس سمت کے قریب ہوگے دوسری سمت اسی قدر دور ہو جائے گی۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کس سمت کے قریب ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 4 چیزیں سمجھ لی۔ نمبر 1، مجھ سے میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ نمبر 2، میں نے خود عبادت کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ نمبر 3، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ مجھے گناہ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو بس میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ وفات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض خاصان خدا کو دنیا چھوڑنے سے پہلے کچھ ارشادات مل جاتے ہیں اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایسے ہی بعض دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر کوچ کرنے والا ہے۔ ایک شخص کو عالم رویا میں امام حسن بصری کی وفات کا اشارہ مل چکا تھا۔ وفات کے ایک یوم پہلے اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ مسجد کی سب سے خوبصورت اینٹ اٹھا کر لے گیا ہے۔ تعبیر خواب کے سب سے بڑے عالم امام ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیر دی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چند گھنٹے نہ گزرے تھے کہ انتقال کی خبر عام ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کاتب کو بلا کر لکھوایا کہ حسن اس بات کی شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وفات سن 110 ہجری شہ جمعہ یہ آفتاب علم و علم دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنا زیادہ علم کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوے کی عادت سے، کہ جس طرح کوا صبح سویرے اٹھتا ہے اسی طرح میں بھی بہت سویرے اٹھتا تھا، اپنے استاد کے پاس جاتا تھا، اور کتے کی طرح لالچ کر کے میں نے علم حاصل کی۔ اپنے استاد کی بہت خوشامدی کرتا تھا جس طرح کتا اپنے مالک کی خوشامدی کرتا ہے، اور اونٹ کی طرح صبر کرتے ہوئے یہ علم حاصل کیا۔ جس طرح اونٹ پر کتنا ہی بار ڈالا جائے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اس طرح میں نے بھی علم حاصل کرتے وقت بہت صبر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے۔